کربلا آئے، کیسے وہ اپنے اندر اس زیارت کے ساتھ بہترین تبدیلی لے کر واپس اپنے وطن جائے۔ آج ہمارا موضوع گفتگو یہی ہوگا، اور ہمارے لیے خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، انتہائی دور، ہزاروں میل دور سے سفر کرتے ہوئے تشریف لائے ہیں جناب مولانا نیر عباس رضا صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دعا ہے کہ خدا کی ذات آپ کی زیارت اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ کیا محسوس کر رہے ہیں کربلا معلیٰ آ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً پروردگار آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ خدمت کر رہے ہیں مولا کی بارگاہ میں، یقیناً میرے کچھ معروضات ہیں اس حوالے سے جس کا آپ نے ابتداء کلام میں تذکرہ کیا۔ مولا کے ذکر سے، خطبے سے ابتدا کرتے ہیں اور مولا ہی کسی کلام سے ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین۔ اما بعد، فقد قال الامام الصادق علیہ السلام: من زار قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام عارفا بحقہ کان کمن زار اللہ عز وجل فی عرشہ۔ وقال الامام الرضا علیہ السلام: ان سرک ان تلقی اللہ ولا ذنب علیک فزور الحسین۔ وقال الامام الصادق علیہ السلام: ینادی مناد یوم القیامہ این زوار قبر الحسین علیہ السلام فیقوم اناس کثیر فیقال لهم خذوا بید من احببتم بہم الی الجنہ۔ صلوات علی محمد وآلہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک ایک روایت قبلہ عظیم معارف پر مشتمل ہے۔ احسن جی، تو خلاصہ کلام میں وقت کے کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے جو پہلا قول ہے جو عارفاً بحقہ کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ آپ نے انٹروڈکشن میں بھی اس کی بہترین اشارہ کیا، اس حوالے سے گفتگو لازم ہے۔ کربلا آنا، پہلے ترجمہ جن حضرات کی خدمت میں کر دیں، امام صادق علیہ السلام کا قول کہ من زار قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام عارفاً بحقہ کانا کمزار اللہ عز وجل فی عرشہ۔ جو ہمارے جد ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کو آئے، کیسے؟ عارفاً بحقہ، اس کی معرفت کا حق سمجھ کے کیوں آ رہا ہے، کس لیے آ رہا ہے، کس سے ملنے آ رہا ہے، ذات میں کیا تبدیلی لے کے جائے گا، آئندہ زندگی میں تجدید عہد وفا کر کے جا رہا ہے، قصد کر کے جا رہا ہے حرام سے بچنے کا۔ یہ مختصر ڈیفینیشن ہے عارفاً بحقہ۔ صحیح۔ کانات، اس کی مثال ایسے کمن زار اللہ عز وجل فی عرشہ، کہ جیسے اس نے اللہ سے عرش کے اوپر جا کے ملاقات کی۔ تو لیکن اس میں بنیادی شے جو ہے، بنیادی عنصر، وہ عارفاً بحقہ۔ عارفاً بحقہ اور کربلا جو بیسیکلی کربلا آنا ہے اٹ سیلف، وہ بھی ایک بالکل الٹیمیٹ ہے۔ کسی نے پوچھا کربلا ہے کیا؟ کربلا آخری منزل کا نام ہے سرکار، بلکہ دو مصروں میں، کیونکہ آپ نے بھی ماشاءاللہ نثر میں اور نظم میں ابتدا کی تھی، تو ہدیہ کروں دو مصرے اسی مضمون کے ربط میں، دو مصرے کے: راہ میں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے، راہ میں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے، میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے۔ کربلا بالائے جنت ہے، لیکن عارفاً بحقہ کے ساتھ ہے، صحیح، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ احسن، تو یہ عارفاً بحقہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور سماعتہ شیخ سے گفتگو ہوئی، اور اس میں ایک جملہ جو اسی گفتگو کا تھا وہ ہدیہ کروں، ظاہری بات ہے اس کی طاقت مختلف ہوتی ہے، اور وہ یہ تھا اس کا خلاصہ کلام کہ کہتے ہیں کہ اولاً زیارت الجسد و بعد زیارت الروح۔ اس کا ترجمہ بھی کرتے چلتے ہیں جو بات گفتگو ہوئی تھی، کہ ایک زیارت جسد ہے، ایک جسم آ رہا ہے کربلا، اور اس کے بعد ایک زیارت الروح ہے جب روح آ رہی ہے۔ کہ زیارت جسد یہ ہے کہ آپ چلے، صلیت و بعد صلیت، 2 رکعت نماز پڑھی، آپ نے بوسہ دیا، زری کے پاس گئے، چوما، ماتھا لگایا اور آ کے چل دیے، یہ ہو گئی زیارت الجسد، یہ جسم ملا ہے۔ ولیکن بعداً زیارت الروح، کہ کیف زیارت الروح، کہ زیارت الروح ہے کیا، لماذا، اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے، وہ کیوں، یہ ہے کیا چیز کے اندر۔ تو اس میں جو خلاصہ کلام میں جواب تھا وہ کہنے لگے کہ حتیٰ یلتقی روحی و روح الحسین علیہ السلام۔ روح کی زیارت یہ ہے کہ آپ سب کی روح میری، آپ کی ہم سب کی روح، یہ ان کے بیان ہی الفاظ تھے، اور وہ امام حسین کی روح سے جڑا ہے، روح مل رہی ہے، یہ روح کی زیارت ہے۔ حتیٰ یلتقی، تو یہ جب روح کی زیارت ہو جاتی ہے
تو اس کے بعد آدمی اس کی معرفت کے اندر ڈوب جاتا ہے. صحیح. یہی ہوئے اور کہیں گے تل کا ہی زیارت الحقیقیہ، کہ جو روح کی زیارت ہے یہی اصل زیارت تھی. جسم ایک وسیلہ بنتا ہے احسنتم. یہاں تک پہنچنے کا، اور اصل میں روحوں کی زیارت ہوتی ہے. آسان تم. اور بلکہ کیونکہ آپ نے جملہ کہا جسم ایک وسیلہ بنتا ہے، جسم کبھی کبھی واپس چل پڑتا ہے، روح یہاں رہ جاتی ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ تو ایسا ہی ہوگا. سرکار یہ فی الوزی میں نے حقیقت ہے، ایسا ہی ہے. آپ کو اس کا رب دے دیا، کیونکہ نہ آپ اس رخ سے کہتے ہو گفتگو. ماشاءاللہ آپ نے انٹریکٹیو سیشن میں ایک وہاں سے وہ دیا ہے، اسی سے میں نے مربوط کیا جملے کو، کہ اکثر روح یہیں پہ ہوتی ہے. صحیح. تڑپتی بلکتی روح یہیں پہ چھوڑ کے آدمی چلا جاتا ہے، تو کسی بھی جگہ بیٹھا ہو. بہرطور خلاصہ کلام میں عارفاً بحقہ. کل پرسوں ہی کی بات ہے، قافلے کے افراد کچھ بیٹھے تھے تو گفتگو ہو رہی تھی. ظاہر ہے ہماری کیجول گفتگو ہوتی ہے بین الحرمین میں بیٹھے کہیں، اور یہ دیگر مقامات ہیں، انہی پہ بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے. مقامی اکبر پہ تھی تو یہ انہی مقام پر یہ گفتگو، اور کسی نے کہا کہ آقا کیا ہم زیارت کو آئے ہیں؟ بلکہ میں نے سوال رکھ دیا. میں نے کہا آپ بتائیے کہ آپ زیارت کو آئے ہیں؟ تو پریشان ہوئے سوال سن کے. میں نے کہا کیا یہ زیارت ہے، کیا یہ بلاوا ہے، کیا یہ اسٹیمپ ہے؟ یہ الفاظ بڑے کامن ہیں، یوز کیے جاتے ہیں. جی جب تک اسٹیمپ نہیں لگے گی انٹر نہیں ہوں گے، جب تک بلاوا. دیکھیں میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، اس کی وجہ ایک پہلے بتا دوں، یہ وضاحت کر دوں. ہمارے عارف عرفا استاد نے، اور خود تقی بہجت کے حلقہ احباب سے بھی یہ گفتگو اکثر رہتی ہے، کہ کربلا کی زیارت میں جاتے ہوئے زبان کی بندش ہے دوسرے افراد کے لیے. بیکاز when I point one finger this way, three comes my way. یہ نہیں کرنا، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. تو اس لیے میں وہاں رک گیا. کوئی کہہ رہا ہے بلاوا ہے تو ہو سکتا ہے کہہ رہا ہے، اس کو کہنے دیجئے، کیونکہ وہ شخص جانے اور حسین جانے. صحیح. ہم اس زیارت پہ کامنٹ نہیں کرنا ہے. تو زبان کی بندش ہے، یہ احتیاط کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں اگلے جملے کی طرف. صحیح. اور اور وہ جملہ یہ کہ ظاہر ہے کہ زبان کی بندش ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام خطرناک حد تک کریم ہیں. جہاں ہمارے ذہن کی وسعت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے ابتدا ہوتے ہیں، وہاں سے بھی شاید اس سے بھی آگے اس سے بھی ہمارے ذہن کی وسعت حور کو حور علیہ السلام بنا دیا ہے بالکل ایک رات میں. بالکل. بلکہ ایک جملہ اور اسی سے مربوط، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ سرکار الستم انتم سفن النجات، کیا آپ سب سفینہ نجات ہیں؟ سرکار نے فرمایا نحن کلنا سفن النجات ولکن ان سفینۃ الحسین اوسع واسع. یہ بھی زیادہ ہے اور سرعت بھی زیادہ ہے. اس سب کا ثواب آپ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ یہ انٹریکٹیو آپ نے کیا، اور وہ جو آپ نے الفاظ دیے اس سے ہم نے اس کو ربط کیا. کہ امام صادق علیہ السلام سے آگے پوچھا کہ آپ سفینہ نجات ہیں، کہ آپ سب کے سب سفینہ نجات ہیں؟ سرکار نے فرمایا نحن کلنا سفن نجات. ہاں ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، لیکن ان سفینۃ الحسین اوسع واسرع. تم سفینہ کشتی امام حسین میں بیٹھو. کیوں؟ اس لیے کہ اوسع یہ سب سے وسیع ہے اور یہ سب سے تیز جا رہی ہے. اس میں شفاعت یعنی بیونڈ امیجنیشن ہے، ہم جس طرف ہمارا تصور نہیں آ سکتا. تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط ہے دوسرے کے، کہ یہ شخص، یہاں تک کہ عرفا نے کہا ہے کہ بعین ہی واضح ہو کوئی شخص ریاکاری کرتا ہوا چل رہا ہے، پورے راستے بتاتا چل رہا ہے، ریاکار واضح نظر آ رہا ہے، اس پر بھی کامنٹ نہیں کرتے، اس پر بھی زبان کی بندش. بڑی امپورٹنٹ بات کیا. اللہ اکبر. یہ بڑی احتیاطیں ہیں کربلا کے سفر کے لیے. کیا کہنا ہے، کیا بولنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کس طرح قدم اٹھانا ہے، کیا سوچنا ہے، اس پر بھی یعنی بندشیں ہیں. تو بہرطور لیکن خلاصہ کلام میں اس کو جنیرک وے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ اسپیسیفک اگر ہم ہو جائیں گے کسی شخص کی طرف تو وہ غلط ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو ویری جنیرک رکھیں گے، اور جب بات آئے گی تو میں اپنی ذات کر کے بات کروں گا. صحیح. اس طریقے سے چلیں گے. تو خلاصہ کلام میں کہا کہ یہ زیارت ہے کیا؟ کیا زیارت ہے یا بلاوا ہے یا اسٹیمپ ہے؟ یہ اکثر اوقات میں کامن ورڈز یوز کیے جاتے ہیں. تو سرکار ہم نے کہا کہ نہ زیارت ہے نہ بلاوا. چلیے میں اپنے اوپر رکھ کے ہی بات کرتا ہوں. نہ زیارت ہے نہ بلاوا ہے نہ اسٹیمپ ہے. زیارت ہوتی ہے سلمان محمدی کی، زیارت ہوتی ہے میثم تمار کی، زیارت ہوتی ہے جابر بن عبداللہ انصاری کی. اگر زیارت کرنی ہے ہمارا کیا ہے؟ کہ آپ نے کہا سرکار بلاوا نہیں ہے، زیارت نہیں ہے، اسٹیمپ نہیں ہے، تو پھر ہے کیا؟ ہم نے کہا کربلا میں پیشی ہے. پیشی ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، گناہگار ہے. سب ورڈز پہ باری ورڈز ہے، پیشی ہونا. پیشی ہے سرکار. یہ کتاب میں نے لکھا جملہ، اور کل پرسوں کی گفتگو میں یہ بیان کیا. مولا حسین کی ذریعے پہ بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا کہ کیا الفاظ آئے، تو وہاں پہ جملہ آیا پیشی ہے. کیوں ہے پیشی؟ گزشتہ سال کے سارے گناہ مولا کے، ابھی جو الان گفتگو ہو رہی ہے یہ بھی مولا کی بارگاہ میں موجود ہے، اس حد تک موجود. معلوم ہے بیٹا غیبت کی تھی، معلوم ہے جھوٹ بولا تھا، معلوم ہے ریاکاری کی تھی، معلوم ہے یہ سب اعمال کیے تھے،
اب پہنچ گیا بارگاہ امام میں مولا حسین کی، آئندہ نہ کرنا، آئندہ نہ کرنا. اور اس میں لفظ عہد و پیما نہیں ہے. عہد و پیما بڑا خطرناک لفظ ہے، اس میں قصد ہے. انسان قصد کرتا ہے کہ مولا کوشش کروں گا آئندہ نہ کروں، کیونکہ لفظ اگر میں نے عہد و پیما کہہ دیا تو پھر خطرناک ہو گیا معاملہ. عہد بہت بڑا جملہ ہے، اس لیے لفظ عہد و پیما عرفا نے نہیں کہا. تو اس میں نقطہ یہ ہے بیسیکلی کہ پیشی جو ہے اس کا ریزن کیا ہے. کسی نے پوچھا زیارت میں پیشی میں فرق کیا ہے. زیارت میں سرکار اذن ہوتا ہے، یعنی آ جاؤ والی بات ہوئی ہے. پیشی میں کیا ہوتا ہے؟ پیشی میں کرم ہوتا ہے. پیشی میں کرم ہوتا ہے. یہ کرم ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا. میں نے ایک دعا کے جملے ہیں جو میں اکثر پڑھتا ہوں، اور جوانوں کو بھی میں کہوں گا کہ اس کو پڑھا کریں اگر کوشش کریں. ایک دعا ہے، جب مولا عباس کی زری پہ جائیں یا مولا حسین کی زری پہ جائیں تو یہ الفاظ ہیں دعا کے، سجدے میں جا کے کہیں اے کریم عباس کے کریم مالک میرے اللہ، اے کریم حسین کے کریم مالک میرے اللہ، تیرا کرم ہے، تیرے حسین کا کرم ہے، تیرے عباس کا کرم ہے کہ کربلا آ گیا، ورنہ میرے اعمال نہیں. خدا تو جانتا ہے میرا نہ اوقات، نہ اوقات ہے، نہ اعمال ہے، نہ افکار ہے، نہ کردار ہے، نہ شخصیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سب کو فنا کر کے فقط فنا فی العباس، فنا فی الحسین، فنا فی اللہ کی منزل پر آ رہا ہے. ھذا عارفا بحق ہے. صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. قبلہ بہترین گفتگو ہوئی عارفاں بحق کے حوالے سے، زیارت کے حوالے سے، چونکہ آج حضرت علی اکبر کا دن ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کا ہمارا پروگرام ہمارے نوجوانوں اور جوانوں کے لیے ہو، اور ان جوانوں تک پیغام بھی پہنچے، امام حسین علیہ السلام کا پیغام، امام حسین کا مشن پہنچے، کس مشن کی خاطر انہوں نے کربلا کا رخ کیا تھا، اور وہ ساری چیزیں جو ایک نوجوان کے لیے، جوان کے لیے جاننا ضروری ہوتی ہیں کربلا کے حوالے سے. حسن تم، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور اسی رخ پر میں انشاءاللہ اس کی لیبریشن کروں گا. لیکن اس سے قبل ایک تمہیدی گفتگو میں اس کی بنیاد کو قائم کر دیتے ہیں. صحیح. بنیاد کربلا کی کسی بھی عمل کے لیے بنیاد ہے اخلاص. صحیح. اور وہی چیز کربلا کی زیارت کے لیے بھی ہے، اخلاص، عاجزی، انکساری، ڈاؤن ٹو ارتھ نیچر، ہمبلنس، بالکل منکسر المزاج ہو کے آدمی چل رہا ہے. جی. تو اسی میں ایک جملہ کہا کسی نے، میں آپ کے اسی سوال کی طرف آتا ہوں، 2 منٹ اگر مجھے دیجیے، صرف تمہیدی گفتگو اس کو کر دیں. حرم میں ہمارے استاد داخل ہوئے مولا عباس کے حرم میں، تو جالی کے قریب کھڑے تھے. ہم نے کہا کہ آغا جالی سے آگے کیوں نہیں؟ لیکن میں مجسم معصیت کا ڈھیر، وہ نور علی نور، میں کیسے جاؤں؟ تو یہ جو تمہید ہوتی ہے نا، جو کربلا میں انٹر ہوتے وقت تمہید ہے، جو ایک ایک سٹیپ ہے. کربلا شہر میں داخل ہوا، پھر زری کے قریب جو جالی ہے اس کے قریب داخل ہوا، پھر زری کے اور قریب گیا، ایک ایک سٹیپ میں آ کے اذن دخول مانگ رہا ہے. صحیح. مولا کیا یہاں تک آ جاؤں، کیا یہاں تک آ جاؤں، کیا یہاں تک؟ تو اصل میں وہ اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کر رہا ہے. بالکل بالکل. اپنے پچھلے گزشتہ تمام جوان کی تیار ہو رہا ہے، اپنا آپ کو آسان آمادہ کر رہا ہے. یہ جوان اپنے گزشتہ اعمال کو، اپنے گزشتہ، جوان کیا ہر شخص لیکن بالخصوص جوان، اپنی گزشتہ زندگی کو سوچ رہا ہے، اعمال کو، افکار، کیا میں اس قابل ہوں کہ اس حد سے آگے بڑھوں؟ اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے. اس لیے وہ جالی کے قریب آنا. کسی نے آغا تقی بہجت سے پوچھا تھا، آغا اذن دخول پہ جملہ کہ اذن دخول کیا ہے مولا حسین کی زری میں داخل ہونے کا؟ تو اب آغا نے تفصیلی گفتگو کرنے کے بجائے ایک جملے کا جواب دیا. کہنے لگے کہ اذن دخول کیا ہے مولا حسین کی زری میں داخل ہونے کا؟ کہنے لگے آنسو. آنسو، گریا پرسا آنسو. کسی عارف نے کہا کیا گھٹنیوں کے بل چل کے آؤ؟ کہا گھٹنیوں کے بل چل کے نہیں، سجدہ ریز ہو کے آؤ، ناک زمین پر رگڑ کے آؤ، اپنی ذات کو فنا کر کے آؤ. فنا فی الحسین، عشاق الحسین، مجنون الحسین ہو کے آؤ. اصل میں اس کو سمجھ کے داخل ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسی انداز میں جب مولا عباس کے حرم میں بھی آپ داخل ہو، مولا حسین کے دونوں حرم میں یہی کیفیت ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ داخل ہو رہا ہے. اس کی مثال نجف کے علماء نے، اکثر ہماری گفتگو رہتی تھی حوضے میں، وہیں پہ بڑی پیاری 2 مثالیں اگر اجازت ہو. میں آپ ہی کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ لے کے کیا جائے گا جوان آخر میں، اسی سوال کی طرف بڑھ رہا ہوں. لیکن پہلے یہ ایک نقطہ میں واضح کروں کہ کہنے لگے کہ آغا کس انداز میں بڑے آدمی مولا حسین کی زری کی طرف. تو انہوں نے مثال بڑی سادہ دی. کہنے لگے کہ بچے 3 قسم کے ہوتے ہیں. ہم نے کہا کہ آغا گفتگو تو معرفت زیارت کی ہو رہی ہے، یہ بچے 3 قسم کے کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے سنیے آخر تک، اور بڑی لطیف، اس کا نتیجہ بڑا لطیف ہے. کہنے لگے بچے 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک بچہ ہے وہ رو رہا ہے، ماں اسے حلویات دیتی ہے، کینڈی دیتی ہے، اور وہ چپ ہو جاتا ہے. ایک دوسرا بچہ ہے وہ بھی رو رہا ہے، ماں اسے کھلونا دیتی ہے، وہ اس سے خوش ہو کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اور ایک تیسرا بچہ ہے
اس کو ماں حلویات دیتی ہے، کھلونا دیتی ہے، دونوں صورتوں میں وہ بچہ جو ہے مسلسل روئے جا رہا ہے، مسلسل روئے جا رہا ہے. تو اب ماں پوچھتی ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں میں نے یہ دیا، کینڈی دی، تمہیں میں نے کھلونا دیا، تم چپ ہی نہیں ہو رہے. جواب سنیے گا سرکار، اور اس کی قدر کیجیے گا. زری کی طرف دیکھ کے میں جملے پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ وہ تیسرا بچہ جو ہے کہتا ہے ماں مجھے تیری آغوش چاہیے، نہ مجھے وہ حلویات چاہیے، نہ مجھے وہ کھلونے چاہیے. جب ہم مشی کر رہے تھے نجف سے کربلا کہنے لگے مثل آغوش مادر چلو. وہ جو ضدی بچہ ہے نا جس کو ماں کی گود چاہیے، وہی تصور میں لے کے حسین کی بارگاہ میں چلو. مولا یہ مجھے سارے تبرکات مل رہے ہیں، کھانا مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، یہ سب راستے میں آپ ہی کی دین ہے، آپ ہی رزق دے رہے ہیں سارا کچھ. ولیکن کہنے لگے اصل میں نگاہ حسین کی ظریف ہے، بمثل ماں کی آغوش، ضدی بچے کی طرح. کہنے لگے ضدی بچہ بناؤ، حسین کی ظریف پہ جاؤ، اپنا رخسار رکھو، اپنا ماتھا رکھو، اپنا ہاتھ رکھو، اپنا سینہ رکھو، اپنا قلب رکھو، اپنی روح رکھو، اپنے آنسو رکھو، اپنا گریہ رکھو، اپنا لہو رکھو. یہ تمام جب تم اس طریقے سے آگے بڑھو گے، یہ پہلی بنیاد بن رہی ہے، اخلاص ہے. جب اخلاص کی بنیاد بنے گی تو اس پہ عمارت تیار ہوگی. اور یہ اخلاص جو ہے، یہ اخلاص بیسیکلی اسی شے کا نام ہے کہ انسان خود کو فنا کر رہا ہے، بمثل طفل حسین کی ذریعے کی طرف بڑھا. کیوں انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین کرام ابھی بڑھتے ہیں برادر عزیز علی نقی کی جانب کہ جو ہمیں کربلا کے مختلف ایریاز سے مختلف چیزیں کربلا کے حوالے سے دکھا رہے ہیں. جی برادر علی نقی آپ کی طرف آتے ہیں.